صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ اور اہل سنت کے عقائد کا باغی ہو، ہمیں اپنے من میں اپنی ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی نرم لفظ ملتا ہی نہیں۔ ہم یزید کو کیا کہتے ہیں؟ پلید۔ ہم اس کو عنید کہتے ہیں، ہم اس کو خبیث کہتے ہیں، ہم یزید کو فاسق کہتے ہیں، ہم یزید کو فاجر کہتے ہیں۔ یہ میں کیا کیا بول رہا ہوں سارا سمجھ آ رہا ہے یا آپ کو نہیں آ رہا؟ ایسا بدبخت ایک ٹولہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں کسی کی طرف دیکھیں؟ ہمیں نہ نجد کے کیڑے مکوڑوں سے کچھ چاہیے اور نہ ہمیں ایران کے بت قدوں سے کوئی اٹھنے والا دھواں، اور ایران کے آتش قدوں سے اٹھنے والا دھواں، ہمیں نہ وہ دھواں چاہیے اور نہ نجد کے کیڑے مکوڑوں سے کچھ چاہیے۔ ہمیں چاہیے تو مدینے کے چاند کی بارگاہ سے اور اس دھرتی پر پھر جو حضور کے دین کے سالار ہوئے، امام ہوئے، بڑے بڑے ہوئے اور بھی ہوئے، ہم سب کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، سب کی عظمتوں کو ہم ساروں کو مانتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم باقی نہیں، سب کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس لاہور سے لے کے وہ دہلی تک اور وہ بریلی تک جتنے، سب کو مانتے ہیں۔ مشرق مغرب میں 4 دانگے عالم رہنے والے ہر حضور کے پیارے کو مانتے ہیں، پر رضا کو ہم کچھ اور ہی مانتے ہیں، رضا کو ہم جدا ہی مانتے ہیں، سمجھے؟ رضا میرا رضا ہے، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کی محبت ہمارا یہ سمجھنے کہ ایک یہ زندگی کا وہ سہارا ہے کہ یہ نہ ہو تو زندگی نہیں قائم رہتی۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رضا ہے، محبت رضا ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں رضا کی محبت کا وہ جوش ہے کہ وہ اندر ایک محبت کا سمندر ہے کہ جو ٹھاٹھیں مار رہا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ اپنے ان پاک بزرگوں سے لینا ہے، خصوص سیدی اعلیٰ سے لینا ہے۔ تو یزید کون ہے؟ ہم اس کو پلید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو سارے بولو نا۔ ہم یزید کو کیا کہتے ہیں؟ پلید۔ ہم اس کو عنید کہتے ہیں، ہم اس کو خبیث کہتے ہیں، ہم یزید کو فاسق کہتے ہیں، ہم یزید کو فاجر کہتے ہیں۔ یہ میں کیا کیا بول رہا ہوں سارا سمجھ آ رہا ہے یا آپ کو نہیں آ رہا؟ ایسا بدبخت ایک ٹولہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کی آڑ لے کر وہ یزید کی جو ہے معاذ اللہ امامت کے اور امارت کے نعرے لگا رہا ہے۔ ایسا دڑا آ گیا یہاں معاشرے میں۔ پہلے تو کتابیں تھیں نا، اب وہ سڑکوں پہ آ کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس پلید کے نعرے لگنے، خبیث کے، اس حدود اللہ کو پامال کرنے والے کے نعرے لگانے تم نے بدبختو، خبیثو تم نے اس پلید آدمی کے نعرے لگانے، اے بدبودارو تم نے اس بدبو والے کے نعرے لگانے۔ اب شیطانو تمہیں وہی نظر آ گیا، وہی رہ گیا، اس کی تم امامت کے نعرے لگاؤ گے۔ بدبختہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، قرآن و سنت کے قانون کو توڑنے والا تھا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا تھا، جس کی حکومت میں میرے مصطفیٰ کا سارا گھرانہ لٹ گیا، مصطفیٰ کے خاندان کی مقدس کلیوں کو مسلا گیا، کاٹا گیا، کچلا گیا، اس کے نعرے لگانے اب تم نے۔ بدبختو جو پلید ہے، جو خبیث ہے، جو گندا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو مرتکب کبائر ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کو کرنے والا ہے، اس کے نعرے لگاؤں گے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے نزدیک یزید پلید ہے۔ بولو کون ہے؟ ساروں کی آواز ہے، کون ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے۔ یزید پلید ہے، یزید خبیث ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید اللہ کی حدود توڑنے والا ہے، یزید خدا کے اور مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والا ہے، یزید مرتکب کبیرہ ہے۔ یا اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا اور مرتکب کبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والا تھا۔ یا اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، بات سمجھ رہے؟
یہ میرے پاس اس وقت العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوغات جو آپ نے قیامت تک حضور کے عاشقوں کو عطا فرمائی، یہ ہے یہ فتاوی رضویہ شریف. یہ میرے پاس اس کی جلد نمبر 14 ہے اور اس کا پیج نمبر 591 ہے. 591 یہ اس کا پیج ہے. اہل سنت کا جو اجماعی موقف ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے ہم وہ پیش کر رہے ہیں. لہٰذا ادھر ادھر کی میں نے پچھلے جمعے کہا تھا یا اس سے پچھلے جمعے کہا تھا، آج کا دور فتنوں کا دور ہے. بات سمجھ رہے؟ فتنوں کا. ابھی ایک فتنہ ہم دباتے نہیں، اس کو کچلتے نہیں، کام مکمل نہیں ہوتا کہ ایک اور کھڑا کر دیا جاتا ہے. ابھی اس کے خلاف لگے ہوتے ہیں کہ ایک اور آ جاتا ہے. ابھی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اور دشمن سامنے کھڑا کر دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابھی حالات اس طرح کے ہیں اور آگے اور حالات خراب ہونے والے ہیں. تو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا آج مولوی، خطیب اور پیر بھی ایسے پیدا ہو گئے کہ جن کو جدھر سے چکمہ ملے یہ کمینے ادھر ہی دوڑ جاتے ہیں. یہ 3 مہینوں تک جنہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگائے رکھا آج بھونک رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جو ہم نے کہا تھا نا گستاخی ہوئی، کہتے ہیں کوئی گستاخی نہیں ہوئی تھی. آج بھونک رہے ہیں. 4 مہینے تک قوم کو پاگل بنائے رکھا، کہتے تھے بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہوگی سیدہ پاک کی. میں نے کہا دھرتی پر کوئی ایسا بدبخت ہے کہ جو سیدہ زہرا کی گستاخی کرے؟ معاذ اللہ لیاذ باللہ تعالی. ہم تو زہرا پاک کی کنیزوں کی اولاد ہیں، ہماری مائیں کنیزیں ہیں سیدہ زہرا کی. ہم نے جن ماؤں کا دودھ پیا ان ماؤں نے ساری عمر نوکری کی ہے دہلیز زہرا کی. 4 مہینے تک یہ بھونکتے رہے. برطانیہ کے تھرو جو ایران کا پیسہ لیا ہوا تھا برطانیہ کے واسطے سے اور برطانیہ کے راستے سے اور برطانیہ کے سٹاف سے ہو کے جو پیسہ آ رہا تھا وہ پیسہ لگا کے تو یہاں پوری قوم کو گمراہ کرتے رہے کہ گستاخی ہو. اب آ کے ٹی وی پہ بھونک رہے ہیں کہ کوئی گستاخی نہیں تھی، کوئی بے ادبی نہیں تھی. ٹی وی پر بھونک رہے ہیں. یہ ہے حال آج. جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ دین کی الف کیا ہے، با کیا ہے، تا کیا ہے، سا کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں دین کے الفابیٹس کیا ہیں، ابجد کیا، حروف تہجی کیا، تو انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. کیوں؟ انہوں نے پیچھے سے جو لیا ہے نا، مثال کے طور پہ 1 ارب تو وہ لیا اس کام پر ہے کہ آگے باقاعدہ اس کو لگانا ہے. تو انہوں نے اس میں سے 50 کروڑ اپنے جیب میں پیٹ میں ڈالنا ہے اور 50 کروڑ آگے لگانا ہے. لگا کے کام بھی تو کرنا ہے نا، پھر پیچھے سے اور لینا ہے. تو انہوں نے آگے وہ اس طرح لگا کے قوم کو گمراہ کیے رکھا. یہ دنیا یہاں آگ لگائی ہے اس ملک میں، پوری دنیا میں. یہ ہے آج کے نقیبوں کا، نتخانوں کا، پیروں کا اور آج کے 2 نمبر اور ان بغیرت خطیبوں کا حال. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بہت سخت بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی میری ڈکشنری میں اس کمینے اور بدبخت کے لیے نرم کوئی لفظ مجھے ملا ہی نہیں. جو نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ اور اہل سنت کے عقائد کا باغی ہو. ہمیں اپنے من میں، اپنی ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی نرم لفظ ملتا ہی نہیں. کریں کیا کریں ہم؟ مجھے بتاؤ. ہم یہی بولیں گے نرم لفظ ہیں اندر، لیکن اس کے لیے کہ جو مصطفیٰ کی نسبتوں کی عظمت کے سامنے سر جھکانے والا ہو، جو سنی ہو اس کے لیے، اور جو کمینہ ہو اور جو بدبخت ہو اور جو کمینگاہ میں کھڑے ہو کر حق والوں پر تیر اندازی کرے، تیر چلائے، بھلا اس کے لیے بھی کوئی نرمی ہوتی؟ نرم گوشہ ہوتے؟ بولو تو صحیح. پتہ تمہیں کیسے چلے گا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، سچ کدھر اور جھوٹ کدھر ہے، اس وقت رات کدھر ہے اور دن کدھر ہے، سویرا کدھر ہے اور اندھیرا کدھر ہے؟ یہ تمہیں پتہ کب چلے گا؟ جب ہم یہ بتائیں گے نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تمہیں، میں بہت چھوٹا قد ہے میرا، بہت چھوٹا ہوں، میں بہت چھوٹا، میں بالکل ابتدا سے بھی پیچھے کھڑا ہوں اس دنیا میں، علم کی دنیا میں میں ابتدا سے بھی پیچھے کھڑا ہوں. لیکن خدا کا یہ کرم ضرور ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا
ساتھ ہم نے صرف حق کا دیا ہے، بس باطل کے ساتھ ہم نے ساتھ حق کا دیے اور بولا حق ہے۔ کوئی زبان کاٹتا ہے تو کاٹ دے، یہ زبان کاٹ سکتی ہے پر یہ زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ بولے گی وہی جو قرآن بول رہا ہے اور جو مصطفیٰ کا فرمان بول رہا ہے۔